آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ رومیو 8ویں باب کی 26ویں آیت مقدسہ جو ہے اس کو تلاوت کیا جائے۔ بائبل مقدس کھولیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈیجیٹل یعنی اپنے موبائل میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رومیو 8ویں باب کی 26ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے کلام خدا میں سے۔ آؤ غور کریں، رومیو 8ویں باب کی 26ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ ہاں جی، روح بھی ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہاں جی خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت۔ سب کہیں آمین۔ روح القدس میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ عام دعائیں نہیں ہوتی، اور آج اس موقع پر جب دعائیہ تحریک ہے، روزے اور دعا کی تحریک ہے، اور ہم اس بات کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو آج کل گاسپل پراسپیرٹی کے پریچر ہیں، پراسپیرٹی پریچر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، یسوع نے ہمارے لیے 40 دن کا روزہ رکھا تھا تو اس لیے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، انجوائے کریں، گریس 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 گریس، وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ کل اس پر ہم بات کریں گے کہ چرچ کو آج بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ لیکن آج دعا کے تعلق سے ہم سیکھیں گے آہیں بھر بھر کر۔ جب کوئی شخص روح القدس کی معموری میں دعا کرتا ہے تو وہ آہیں بھرتا ہے، اور یہ عام دعائیں نہیں ہیں۔ یہ جو آہیں بھرنے والی دعائیں نا، یہ وہ رٹا دعائیں نہیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، ایک بشپ صاحب پیپر پر لکھی ہوئی دعا پڑھ رہے تھے، تو میں حیران ہوا، میں کہا بشپ صاحب تے قوم نو لیجنڈ کے خدا دی بادشاہی جے آپ بھی دعا اتوں ویکھ کے پڑھن دے نے۔ دعا کی تحریک صرف روح القدس دیتا ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو روح القدس کی تحریک سے کی جائے، روحانی عالم میں کی جائے، پاک روح کی رہنمائی میں کی جائے۔ وہ دعائیں ایسی دعائیں ہوتی ہیں، وہ عام دعائیں نہیں ہوتی، وہ خاص دعائیں ہو جاتی ہیں۔ لکھا ہے جس گھر میں وہ دعا کر رہے تھے، جب وہ دعا کر چکے تو وہ سارا گھر ہل گیا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہلا کے رکھنے والی دعائیں ہیں۔ اور یسوع مسیح بھی جب پہاڑ پر دعا کے لیے گئے تو لکھا ہے اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی پوشاک بھی نورانی ہو گئی، صاف ہو گئی، سفید ہو گئی، براق ہو گئی۔ یعنی دعائیں ہمارا باطن بھی تبدیل کرتی ہیں، ہمارا ظاہر بھی بدل دیتی ہیں۔ لیکن وہ دعائیں جو روح القدس کی معموری میں فلنس میں کی جاتی ہیں، اس میں آنسو بھی ہو سکتے ہیں، آپ رو بھی سکتے ہیں۔ شروع جو ساڑھے پینٹی کوسلاں نے رونا تو لوگوں نے کہنا گلیڈو مشن، یاد ہوگا آپ کو، جو پرانے لوگوں کو پتا ہوگا۔ مجھے کوئی 32-33 سال ہو گئے نجات پائے، تو مجھے تو تجربہ ہے کہ شروع میں جب لوگ روتے تھے، جب پانی کے بپتسمے کی بات ہوتی تو کہنا جی ڈوبا مشن یا گوتا مشن، انہوں کہنا شروع کرتا۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج پوری دنیا میں انہوں نے روحانی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ان رونے والوں نے، ان بپتسمہ والوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بشارتی کام جاری اور ساری ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ، درد کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ، یہ رسمی دعائیں نہیں ہیں، یہ روحانی جنگ ہے، اسپرچل وارفیئر ہے۔ یہ ہم کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں؟ ہم روحانی جنگ کر رہے ہیں۔ یہ وہ جنگ نہیں ہے جو حکومتیں اور دنیا کرتی ہیں، وہ جسمانی ہتھیاروں سے لڑتے ہیں، ہم روحانی ہتھیاروں سے لڑتے ہیں۔ مرد خدا موسیٰ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، بنی اسرائیل میدان جنگ میں جیتتے تھے۔
تو آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, اسپرچل وارفیئر کریں, روحانی جنگ کریں. یہ سٹیٹمنٹ جو خدا کی خادمہ نے پڑھی ہے, یہ رسول اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے. پالوس رسول کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ؟ جس طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اعظم. اور میں غور کر رہا تھا کہ کس طرح یہ ان پر انکشال, آگے وہ بڑے مذہبی لیڈر تھے جب وہ یہودی تھے, اور دمشق کی راہ پر جب ان کا انکاؤنٹر ہوا تو لگا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور آنکھوں پر چھلکے آ گئے. اور پھر خدا کے پاک نے کہا کہ حنانیہ شاگرد کے پاس جاؤ اور دعا کروا ان سے, وہ تیرے اوپر ہاتھ رکھے گا اور تو دیکھے گا. اب شاگرد بھی ڈر رہا ہے, اور وہ بھی شاگرد اس لیے ڈر رہا تھا کہ اس نے تو بہت سارے لوگوں کو مارا ہے, پرسیکیوشن کیا ہے اس نے. اور میں سول کی زندگی پر غور کر رہا تھا کہ اس کی مار پیٹ نے کسی مسیح کو یہودی نے کیا, لیکن جب وہ خود یسوع مسیح کو اس نے قبول کر لیا تو اس کی زندگی نے بہت سارے یہودیوں کو یسوع کے پاس لے آیا. ہاللیلویا. کئی دفعہ پرسیکیوشن لوگ سمجھتے ہیں ماریں گے, ڈرائیں گے, چرچز جلا دیے جائیں گے, پرسیکیوشن ہوگا, شاید یہ دب جائیں گے. یہ اتنا زیادہ اوپر کام جائے گا, یاد رکھیں آپ. آئی ایشور یو, وہ دنیا کا کوئی ملک ہو, جیسے جیسے چرچ کو دبایا گیا ہے چرچ اوپر آیا ہے. اور رسول اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں, جس طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے. آج لوگوں کے اندر تکبر بہت ہے. روزہ رکھنے والوں کو میں نے کئیوں کو دیکھا ہے, مسیحوں کی بات کر رہا ہوں, وہ 3 دن یا 7 دن کا روزہ رکھ لیں تے بعد دے وچ پھلاں والے ہار دے کے بندیاں نوں پڑھا دیندے نے. لو جی اسی 3 دن دا یا 5 دن دا یا 7 دن دا یا ہاں جی 21 دن دا روزہ رکھیا, ہن اسی کھول لیا ہے. وہ کنے سارے بندے دی خوشامد کرن لئی آئے ہوندے نے. تو گزری کل ہم سیکھ رہے تھے پوشیدگی کا روزہ اور پوشیدگی کی دعا. آمین. تو ہمیں بائبل کا جو لائف سٹائل ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. رسول اعظم کہہ رہے ہیں ہمیں دعا نہیں آتی. اب پھر جب ہم لوکا 11:1 پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ذرا دیکھیں میرے ساتھ, خدا کی خادمہ ہمارے لیے پڑھیں گی. یہ بڑا کی ریفرنس ہے جو میں ابھی آپ کے لیے تلاوت کرواؤں گا. ایسٹر پڑھیں گی آپ کے لیے. لوکا 11 باب کی پہلی آیت مقدسہ. جی لوکا 11 باب کی پہلی آیت 11 11 باب کی پہلی آیت ہے. جی جی. پھر ایسا ہوا ہاں جی کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خداوند جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا. تھینک یو. کیا سکھا؟ شاگردوں نے یہ نہیں کہا ہمیں منسٹری کرنا سکھا, انہوں نے کہا ہمیں, آج تو لوگ منسٹری کرنا سیکھنا چاہتے ہیں نا. سلیم بھائی کے پاس اکثر لوگ انگریزی سیکھنا آتے ہیں, وہ آتے ہیں کہ جی انگریزی سکھا دو, اسی منسٹری کرنی ہے. تو شاگردوں نے یہاں پر دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہمیں دعا کرنا سکھا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو یسوع کا سیکرٹ ہے وہ دعا ہی ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ یسوع منادی شاگردوں کے ساتھ کرتے تھے, دعا الگ کرتے تھے. اور لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر دعا کے لیے چلے جاتے اور ساری رات گزر جاتے تھے, ساری رات. اس لیے تو لکھا ہے کہ ہمیں بیٹے کی ہم شکل بننا ہے. باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. فرما برداری سیکھی جاتی ہے, ملتی نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے فرما برداری ملی ہوئی ہے, یہ سانو ماں پیو کو ہی ملی. نہیں, ماں پیو کو مال و دولت جائیداد تانوں مل جائے گی, کار کوٹھی بنگلہ تانوں جائیداد چ مل جائے گا, ایسے بھی بینک والے حصے مل جان گے تانوں, لیکن فرما برداری سیکھنی پڑتی ہے. خدا کے بیٹے نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی ہے. شاگردوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یسوع کی منسٹری کا سیکرٹ دعا ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں معجزے کرنے سکھا,
انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں پریچنگ کرنی سکھا, ہمیں پیغام تیار کرنا سکھا, ہمیں منادی کرنا سکھا, ہمیں مردے زندہ کرنا سکھا. انہوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا. رسول اعظم کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ کس طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ وہ رسول ہے جس نے سب سے زیادہ مار کھائی ہے, سب سے زیادہ. عزیزو, میں آپ کی خدمت میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع کی منسٹری کا جو سیکرٹ ہے وہ دعا ہے. پھر جب وہ صلیب پر تھا, کانٹوں کا تاج ہے اور کوڑوں کی مار اور جسم کے ہر حصے سے لہو بہہ رہا ہے, تو وہاں پر بھی وہ دعا کر رہا ہے, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. وہ وہاں بھی دعا کر رہا ہے. شاگردوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یسوع مسیح کی منسٹری میں جتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں وہ دعا کا رزلٹ ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ چیلنج رکھتا ہوں, دعا کرنا سیکھیں, باقی چھوڑ دیں. آپ کو دعا کرنی آ گئی نا, باقی کام سب ٹھیک ہو جانے. آپ کا کنیکشن اوپر جڑ گیا تو زمین والے سارے کنیکشن جو ہیں وہ ٹھیک ہو جانے ہیں, ان آرڈر ہو جانے ہیں. اگر آپ کا کنیکشن اوپر نہ جڑا تو زمین پر آپ کا کوئی کنیکشن نہیں جڑے گا, آپ جو مرضی کر لیں. اور پھر نہ کہ وہ صلیب پر بلکہ آج بھی باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یسوع کہاں ہے, تو اس کا جواب ہے یسوع مسیح آسمان پر ہے. وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ باپ کی دانی طرف شیئرنگ تھرون جو ہے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہیں. ابھی یسوع کا اپنا تخت نہیں ہے, وہ آئے گا ایک دن اپنا تخت قائم کرے گا. ابھی وہ خدا باپ قادر مطلق کی دانی طرف بیٹھا ہے. اور یہ بھی اعزاز سب کو نہیں ملا, یہ صرف یسوع کو ملا ہے. بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہیں پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں, لیکن باپ کی دانی طرف کوئی نہیں بیٹھا. عبرانیوں کے خط کے مصنف نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا. یہ بیٹھنے کا اعزاز جو بیٹے کو ملا ہے باپ کی دانی طرف, وہ اس لیے ملا ہے کہ اس نے گناہوں کو دھویا ہے. ہیلیلویہ. یہ کام کسی اور نے نہیں کیا تھا. یہ وہ قربانیاں جو موسوی شریعت کے مطابق گزرانی جاتی انہوں نے بھی نہیں کیا تھا. وہ عارضی طور پر معافی ان سے ملتی تھی, اس لیے وہ دانی طرف بیٹھا ہے. بیٹا منسٹری میں بھی دعا کر رہا ہے, بیٹا صلیب پر بھی دعا کر رہا ہے, اور بیٹا جلال میں باپ کے ساتھ ہے, اب بھی دعا کر رہا ہے. یہ سیکرٹ تھا یسوع کی منسٹری کا. اور آج لوگوں کے دل میں ہے یہ بات کہ ہم منسٹری کریں, تھرائیوز ہوں ہماری زندگی میں, ہم بوسٹ کریں, ہم اوپر جائیں, گرومنگ کریں. آپ کی گرومنگ, وہ ایک پاسٹر کے پاس ایک نوجوان آیا, اس نے کہا جی میرے 36 سوال ہیں. تو پاسٹر نے کہا ٹھیک ہے میں جواب دوں گا, میرے ساتھ دعا میں ٹھہرو. اور جب وہ دعا میں ٹھہرے تو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے انہوں نے جب دعا کی تو خدا کی ضروری زور سے آئی. تو پاسٹر صاحب نے پوچھا کہ جی بیٹا آپ کہہ رہے تھے میرے 36 سوال ہیں. تو اس نے کہا وہ تو جدو تھی دعا کر رہے سی ادو ہی جواب مل گیا سی, انی خدا دی ضروری ٹھہری ہوئی سی, میرے سوال ہی ادو میں جواب مل. اب تالی بجا سکتے ہیں, وی آر ناٹ باؤنڈ, ہم لائیو ہیں لیکن تالی تو بجا سکتے ہیں نا. سو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, یسوع کی منسٹری کا سیکرٹ دعا تھی. پچھلے دنوں میں نے ورشپ کے بارے میں سکھایا تھا کہ ورشپ کے دوران آج کیوں انوائنٹنگ نہیں ٹھہرتی, کیونکہ پرستار تو اینڈ پہ آتے ہیں. اگر پرستار پہلے آ کر خدا کی حضوری میں ٹھہر جائیں, یعنی پہلے وہ خدا کے حضور ٹھہریں, پھر خدا ان کے کہنے پر آ جائے گا. یہ سیکرٹ ہے پرستار پرستش کا. آج آپ نے دیکھا جو پیڈ سنگر ہیں وہ تمہیں پتا 2 گیت گا کے تبلے باجے چوک کے دوڑ جاندے ہیں. اکثر آپ نے بڑے بڑے کروسیڈز میں دیکھا ہے. میں ان کو پرستار نہیں کہتا, میں ان کو پیڈ سنگر کہتا ہوں. یہ میں نے ٹائٹل ان کے لیے رکھا ہے, پیڈ سنگر, کیونکہ وہ تو مال لے کر آتے ہیں نا, ڈن کر کے آتے ہیں. ہاں جی, پیڈ سنگر بھی ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. جھوٹا گلے سے گاتا ہے, بھوکا پیٹ سے گاتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جھوٹا گلے سے گاتا ہے, بھوکا سچا پرستار دل سے گاتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, واو. دعا سیکرٹ ہے. سب کہیں دعا ایمانداروں کا, کامیابی کا, برکتوں کا. دعا کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے. آسمانی باپ سے بات چیت کی ایک تڑپ ہے.
तड़प है। शागिर्दों ने यीशु से मिनिस्ट्री करना नहीं सीखा, दुआ करना सीखा है। रसूल आज़म भी कहते हैं जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद आए बढ़ता है। जब वो आपके जीवन में आ जाएगा, जब रूह कुछ आपकी जिंदगी में उसका पहला दर्जा होगा, तो फिर आप वो दुआ करेंगे जो जलाली दुआ है, जिससे सारा घर हिल गया, जिससे बातन भी बदल जाता है, जाहिर भी बदल जाता है।